سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اے نبی، بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والے ہیں۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی، وہ ایمانداروں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کی احسان فراموشیاں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات دکھلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی، ان کے لیے دریا کو چیر دینا، ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کرنا، منہ و سلوہ اتارنا وغیرہ وغیرہ، جن سے میرا خود مختار فاعل کل ہونا صاف ظاہر تھا، اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی۔ لیکن تاہم ان لوگوں نے میری نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان لانے کے کفر پر اڑے رہے، اور میری نعمتوں پر بجائے شکر کے ناشکری کی۔ پھر بھلا میرے سخت عذابوں سے یہ کیسے بچ رہیں گے؟ یہی خبر کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی۔ ارشاد باری ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، یعنی اے نبی، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرارگاہ میں پہنچا دیا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ کفار صرف دنیاوی زندگی پر دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ مال جمع کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل یعنی کنجوسی برتنا، یہی ان کا رنگ ڈھنگ ہے۔ بلکہ جو ایماندار اس دنیا فانی سے سیر چشم ہیں اور پروردگار کی رضامندی میں اپنے مال لٹاتے رہتے ہیں، یہ کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقی نصیب والے یہی لوگ ہیں۔ قیامت کے دن کے مرتبے دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت اپنی بدتری اور ان کی برتری دیکھ کر معاملے کی اونچ نیچ سمجھ میں آ جائے گی۔ روزی دینا جسے اللہ جتنی چاہے دے دیں، جسے چاہے بے حساب دیں، بلکہ جسے چاہیں یہاں بھی دیں اور پھر وہاں بھی دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ قرآن میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یعنی تم جو کچھ خرچ کرو رب اس کا بدلہ دیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عطا فرمائیے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل یعنی کنجوش کے مال کو برباد کر دیجیے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، وہ تو فنا ہو چکا، اور جسے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا۔ ہاں، جو تو نے صدقے میں دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا، اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے یہاں سے چھوڑ کر چل دے گا۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے اور صرف
انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد سے اس میں اختلاف کیا، بس اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنے ارادے سے رہبری کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ امتوں پر فضیلت۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس آیت کو یوں پڑھتے، کان الناس امتا واحدتا فاختلفوا فبعث، کہ تمام لوگ اکٹھا تھے، ایک امت تھے، بس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام۔ مجاہد رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے کہ پہلے سب کے سب کافر تھے، لیکن اول قول معنی اور سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ پس ان پیغمبروں نے ایمان والوں کو خوشیاں سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا۔ ان کے ساتھ اللہ کی کتاب بھی تھی تاکہ لوگوں کے ہر اختلاف کا فیصلہ قانون الہی سے ہو سکے، لیکن ان دلائل کے بعد بھی صرف آپس کے حسد و بغض، تعصب و ضد اور نفسانیات کی بنا پر پھر اتفاق نہ کر سکے، لیکن ایماندار سنبھل گئے اور اس اختلاف کے چکر سے نکل کر سیدھی راہ لگ گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے یعنی پہلے ہوں گے۔ اہل کتاب کو کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں ان کے بعد دی گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ نے ہماری رہبری کی۔ جمعے کے بارے میں بھی ان میں اختلاف رہا، لیکن ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی۔ تمام کے تمام اہل کتاب اس لحاظ سے بھی ہمارے پیچھے ہیں، جمعہ ہمارا ہے، ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصرانیوں کا۔ زید ابن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جمعے کے علاوہ قبلے کے بارے میں بھی یہ ہوا ہے، نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا، یہود نے بیت المقدس کو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو قبلہ مقرر کیا۔ اس طرح نماز میں بھی ان میں سے بعض کی نماز میں رکوع ہے اور سجدہ نہیں، بعض کے ہاں سجدہ ہے اور رکوع نہیں، بعض نماز میں بولتے چالتے رہتے ہیں، بعض چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کی نماز سکون و وقار والی ہے، نہ یہ بولیں نہ چلے پھریں، نہ کھائیں نہ پئیں۔ روزوں میں بھی اسی طرح اختلاف ہوا، اور اس میں بھی امت محمدیہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ ان میں سے کوئی تو دن کے بعض حصے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی گروہ بعض قسم کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا روزہ ہر طرح کامل ہے، اور اس میں بھی راہ حق ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ یہودی تھے، نصارہ نے انہیں نصرانی کہا، لیکن دراصل وہ اکثر مسلمان تھے۔ بس اس بارے میں بھی ہماری رہبری کی گئی، اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت صحیح خیال تک ہم پہنچا دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے جھٹلایا اور ان کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام کی نسبت بد کلامی کی۔ نصرانیوں نے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا، لیکن مسلمان اس افراط و تفریط سے بچا لیے گئے اور انہیں روح اللہ اور کلمت اللہ اور نبی برحق مانا۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ رب واحد کی عبادت کرنے والے، نیکیوں کے عامل، برائیوں سے مجتنب تھے، درمیان میں اختلاف رونما ہو گیا تھا، پس اس آخری امت کو اول کی طرح اختلاف سے ہٹا کر صحیح راہ پر لگا دیا۔ یہ امت اور امتوں پر گواہ ہوگی، یہاں تک کہ امت نوح پر بھی ان کی شہادت ہوگی۔ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور آل فرعون کا حساب کتاب بھی انہی کی گواہیوں پر ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ ان پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان امتوں نے تکذیب کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں واللہ یہدی سے پہلے یہ لفظ بھی ہیں، وَلِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت میں گویا حکم ہے کہ شبہ سے، گمراہی سے اور فتنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہدایت رب کے علم اور اللہ کی رہبری سے ہوئی، وہ جسے چاہیں راہ استقامت سمجھا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اللہ،
عالم الغیب والشہادتی، اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے اللہ، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی اپنے بندوں کے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، میری دعا ہے کہ جس جس چیز میں یہ اختلاف کریں آپ مجھے اس میں حق بات سمجھائیں۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، آپ جسے چاہتے ہیں راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی منقول ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھائیے، وارزقنا اتباعہ، اور اس کی تابعداری نصیب فرمائیے، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھائیے، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے ہمیں بچائیے، ولا تجعلہ ملتبسا علینا، ایسا نہ ہو کہ حق و باطل ہم پر خلط ملط ہو جائے، فنضل، اور نتیجتاً ہم بہک جائیں، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں نیک کار پرہیزگار لوگوں کا امام بنائیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایماندار کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تنگی کے بعد آسانی، مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزوئیں ٹھیک نہیں۔ سابقہ تمام امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، انہیں بھی بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی۔ بأساء کے معنی فقیری کے ہیں، اور ضراء کے معنی سخت بیماری کے بھی کیے گئے ہیں۔ زلزلو، ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ بیچارے کانپنے لگے۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو تم سے اگلے موحدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر ٹھیک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن تاہم وہ توحید و سنت سے نہ ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن تاہم دین الہی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ کی، اپنے اس دین کو اللہ تعالیٰ اس قدر پورا کریں گے کہ بلا خوف و خطر صنعاء نامی علاقے سے حضرموت نامی علاقے تک کا سفر ایک ایک سوار کرنے لگے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ آ پڑے، لیکن افسوس تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ قرآن میں ٹھیک یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا الآیات، یعنی الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے زبانی اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش عملاً نہ ہوگی؟ ہم نے تو اگلوں کی بھی آزمائش کی، سچوں اور جھوٹوں کو یقیناً ہم علیحدہ علیحدہ کر کے رہیں گے۔ چنانچہ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری آزمائش یوم الاحزاب کو یعنی جنگ خندق میں ہوئی، جیسے خود قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اذ جاؤکم من فوقکم الآیات، یعنی جب کہ کافروں نے تمہیں اے نبی کے ساتھیوں اوپر نیچے سے گھیر لیا، جب کہ آنکھیں پھترا گئیں، دل حلقوم یعنی حلق تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے۔ اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور وہ خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور کمزور یقین والے لوگ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول کے وعدے تو غرور ہی کے تھے۔
ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعوے دار نبوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ مثل کے معنی طریقے کے ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، یعنی اگلے مؤمنوں نے مع نبیوں کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی اور سختی اور تنگی سے نجات چاہی جنہیں جواب ملا کہ اللہ کی امداد بہت ہی نزدیک ہے۔ جیسے اور جگہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بھلائی ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خیرات یعنی بھلائیوں کے حقدار۔ مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسے آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا، لیکن یہ قول ذرا غور طلب ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خرچ کریں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے سلوک کریں جن کا بیان ہوا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تم جو بھی نیک کام کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ اللہ اس پر بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے، وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ جہاد کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے کا حکم۔ دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے۔ بیٹھے رہنے والوں پر یہ لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے یہ فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے یہ نکل کھڑے ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو نہ اپنے دل میں جہاد کا ارادہ کیا، وہ جاہلیت کی موت پر مرے گا۔ اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ایک اور حدیث میں ہے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی، ہاں جہاد اور نیت موجود ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ حکم آپ نے مکے کے فتح کے دن فرمایا تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حکم جہاد گو تم پر بھاری پڑے گا، اور اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی، کیونکہ ممکن ہے قتل بھی کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمنوں کی یورش وغیرہ۔ لیکن سمجھو تو ممکن ہے کہ تم برا جانو اور تمہارے لیے اچھا ہو، کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ ہے اور دشمن کی پامالی ہے۔ ان کے مال، ان کے ملک، بلکہ ان کے بال بچے تک تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقع نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت۔ اسی طرح گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، لیکن دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی تمہیں جگہ نہ ملے گی۔ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم اللہ ہی کو ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے
اور کون سا برا ہے۔ وہ اسی کام کے لیے حکم دیتے ہیں جس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی بہتری ہو۔ تم اللہ کے احکام کو دل و جان سے قبول کر لیا کرو اور اللہ کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور عمدگی ہے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لوگ آپ سے اے نبی حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد الحرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش والے، بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حرمت والے مہینے اور عمرو بن حضرمی کا قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ کی جدائی کے صدمے سے رو دیے۔ رسول اللہ نے انہیں تو روک لیا اور ان کے بدلے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو سردار لشکر مقرر کیا اور انہیں ایک خط لکھوا کر دیا اور فرمایا کہ جب تک بطن نخلہ نہ پہنچو اس خط کو نہ پڑھنا، اور وہاں پہنچ کر جب اس مضمون کو پڑھ لو تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس مختصر سی جماعت کو لے کر چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمان نبی پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ کے فرمان کو پڑھا اور میں فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا اور واقعہ بیان کیا۔ وہ شخص تو واپس لوٹ گئے لیکن بقایا تمام ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آگے چل کر ابن الحضرمی کافر کو انہوں نے پایا۔ چونکہ یہ علم نہ تھا کہ جمادی الآخر کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن ہے، تو انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ابن الحضرمی مارا گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ جماعت وہاں سے واپس لوٹی۔ اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض شروع کیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اور قتل بھی کیا۔ اس بارے میں یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس جماعت میں عمار بن یاسر، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان اسلمی اور سہیل بن بیضاء اور عامر بن فہیرہ اور واقد بن عبداللہ یربوعی تھے رضی اللہ عنہم۔ بطن نخلہ پہنچ کر عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا تھا کہ جو شخص شہادت کا آرزو مند ہو وہی آگے بڑھے۔ یہاں سے واپس جانے والے سعد بن ابی وقاص اور عتبہ رضی اللہ عنہما تھے۔ ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا جس کے ڈھونڈنے میں وہ رہ گئے۔ مشرکین میں حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ وغیرہ تھے۔ واقد کے ہاتھوں عمرو قتل ہوا اور یہ جماعت مال غنیمت لے کر واپس لوٹی۔ یہ پہلی غنیمت تھی جو مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم کو ملی، اور یہ جانباز جماعت 2 قیدیوں اور مال غنیمت لے کر واپس آئی۔
مشرکین مکہ نے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنا چاہا اور انہوں نے اعتراضاً کہا کہ دیکھو یہ ہیں اللہ کے رسول کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ رب العالمین کے اطاعت گزار ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں کی کوئی حرمت نہیں کرتے اور ماہ رجب میں جدال و قتال کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے رجب میں قتل نہیں کیا بلکہ جمادی الآخر میں لڑائی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رجب کی پہلی رات اور جمادی الآخر کی آخری شب تھی۔ رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں کی تلواریں میان میں ہو گئی تھیں۔ مشرکین کے اس اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، لیکن اے مشرکو، تمہاری بدعمالیاں تو برائی میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم میرے نبی اور ان کے ساتھیوں کو میری مسجد یعنی خانہ کعبہ مسجد الحرام سے روکتے ہو، تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، پس اپنی ان سیاہ کاریوں پر نظر تو ڈالو کہ یہ کس قدر بدترین کام ہے۔ انہیں حرمت والے مہینوں میں ہی مشرکین نے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف سے روکا تھا اور رسول اللہ مجبوراً واپس ہوئے تھے۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ہی مکے کو اپنے نبی کے ہاتھ پر فتح کرایا اور مسلمانوں کا پورا تسلط قائم وہاں ہو گیا۔ اب اعتراض کرنے لگے جس پر انہیں ان میں لاجواب کیا گیا۔ عمرو بن الحضرمی جو قتل کیا گیا یہ طائف سے مکہ کو آ رہا تھا۔ گو رجب کا چاند چڑھ چکا تھا لیکن صحابہ کو معلوم نہ تھا۔ وہ اس رات کو جمادی الآخر کی آخری رات سمجھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ 8 آدمی تھے، 7 تو وہی جن کے نام ابھی گزشتہ روایت میں بیان ہوئے، 8ویں رباب اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں بدر اولا سے واپسی کے وقت رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ یہ سب مہاجر صحابہ تھے، ان میں ایک بھی انصاری نہ تھے۔ 2 دن کے سفر کے بعد رسول اللہ کے اس نامے مبارک کو پڑھا تھا جس میں تحریر تھا کہ میرے اس حکم نامے کو پڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں جاؤ، وہاں ٹھہرو اور قریش کے قافلے کا انتظار کرو اور ان کی خبریں معلوم کر کے مجھے پہنچاؤ۔ جب یہ بزرگ یہاں سے چلے تو سارے کے سارے ہی چلے تھے۔ 2 صحابی جو اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے رہ گئے تھے وہ بھی یہاں سے ساتھ ہی تھے، لیکن فرغ کے اور معدن میں پہنچ کر نجران میں انہیں اونٹوں کی تلاش میں رک جانا پڑا۔ قریشیوں کے اس قافلے میں زیتون وغیرہ تجارتی مال تھا۔ مشرکین میں علاوہ ان لوگوں کے جن کے نام ابھی گزشتہ روایات میں بیان ہوئے ہیں، نوفل ابن عبداللہ وغیرہ بھی تھے۔ مسلمان پہلے تو انہیں دیکھ کر گھبرائے، لیکن پھر مشورہ کر کے مسلمانوں نے یہ سوچ کر کہ اگر انہیں چھوڑ دیا تو اس رات کے بعد حرمت کا مہینہ آ جائے گا تو ہم پھر کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ انہوں نے شجاعت و مردانگی کے ساتھ حملہ کیا۔ واقد ابن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن الحضرمی کو ایسا طاق کر تیر لگایا کہ اس کا تو فیصلہ ہی ہو گیا، یعنی وہ بر وقت مر گیا۔ عثمان اور حکم کو قید کر لیا اور مال وغیرہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ راستے ہی میں سردار لشکر نے کہہ دیا تھا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کا ہے، چنانچہ یہ حصہ تو الگ کر کے رکھ دیا گیا اور باقی مال صحابہ میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا چاہیے۔ جب یہ لشکر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے واقعہ سن کر ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کو کب کہا تھا؟ نہ تو قافلے کا کچھ مال آپ نے لیا، نہ قیدیوں کو قبضے میں کیا۔ رسول اللہ کے اس قول و فعل سے یہ مسلمان سخت نادم ہوئے اور اپنی گنہگاری کا انہیں یقین ہو گیا۔ پھر قریشیوں نے تانا دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حرمت والے مہینوں میں بھی جدال و قتال سے باز نہیں رہتے۔ دوسری جانب یہودیوں نے ایک بدفعل نکالی۔ چونکہ عمر قتل کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا عمرت الحرب، لڑائی پر رونق اور خوب زور و شور سے لمبی مدت تک ہوگی۔ اس کے باپ کا نام حضرمی تھا، اس سے انہوں نے فال لی کہ حضرت الحرب، وقت لڑائی آ پہنچا۔ قاتل کا نام واقد رضی اللہ عنہ تھا، جس سے انہوں نے کہا وقدت الحرب، لڑائی کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے اس کے معاملہ برعکس کر دیا اور نتیجہ تمام تر مشرکین کے خلاف رہا، اور ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر بالفرض جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی بھی تو اس سے بدترین تمہاری سیاہ کاریاں موجود ہیں۔ تمہارا یہ فتنہ کہ تم اللہ کے دین سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی اپنی تمام تر امکانی کوششیں کر رہے ہو، یہ اس قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور تم تو اپنے ان کاموں سے رکتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو، نہ اس پر نادم ہوتے ہو۔
ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مسلمان اس رنج و افسوس سے آزاد ہوئے اور رسول اللہ نے قافلہ اور قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ قریشیوں نے پھر رسول اللہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ان دونوں قیدیوں کا فدیہ لے لیجئے، مگر آپ نے فرمایا کہ میرے دونوں صحابی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما جب آ جائیں تب آؤ، مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ جب وہ آ گئے تو رسول اللہ نے فدیہ لے لیا اور دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حکم بن کیسان رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں ہی رہ گئے، آخر بئر معونہ کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہاں عثمان بن عبداللہ جو کہ واپس گیا اور وہیں کفر ہی میں مرا۔ ان غازیوں کو یہ آیت سن کر بڑی خوشی حاصل ہوئی اور رسول اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے حرمت والے مہینوں کے بے ادبی کی وجہ سے دوسرے صحابہ کی چشمک کی بنا پر کفار کے تانے کے باعث جو رنگ و غم ان کے دلوں پر تھا سب دور ہو گیا۔ لیکن اب یہ فکر پڑی کہ ہمیں اخروی اجر بھی ملے گا یا نہیں، ہم غازیوں میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں۔ جب رسول اللہ سے یہ سوالات کیے گئے تو اس کے جواب میں یہ آیت ان الذین آمنوا نازل ہوئی اور ان کی بڑی بڑی امیدیں بن گئیں۔ اسلام اور کفر کے مقابلے میں سب سے پہلے یہی ابن الحضرمی مارا گیا۔ کفار کا وفد یعنی گروہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ کیا حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا جائز ہے؟ اس پر آیت یسألونک نازل ہوئی۔ یہی مال غنیمت تھا جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور سب سے پہلے 5واں حصہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ہی نکالا، جو اسلام میں باقی رہا، اور حکم الہی بھی اسی طرح نازل ہوا، اور یہی 2 قیدی تھے جو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ اس واقعے کو ایک نظم میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ اشعار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اشعار خود عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ہیں، جو اس مختصر سے لشکر کے سردار تھے۔ اللہ ان سے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نیز جو ان کی راہ پر چلنے والے ہیں تا قیامت تک ان سب پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ لوگ آپ سے اے نبی شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو امور دینی اور دنیاوی کو۔ اور آپ سے اے نبی یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کے مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شراب اور جوئے کی حرمت۔ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، آپ اس کا واضح بیان فرمائیے۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت یسألونک عن الخمر نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ، اسے ہمارے لیے اور زیادہ صاف بیان فرمائیے۔ اس پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یعنی اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس وقت جب کہ تم نشے میں ہو، نازل ہوئی، اور ہر نماز کے وقت پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی بھی تلاوت کی گئی۔ آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ،
ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کیجیے۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر اتری۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی اور جب ان کے کان میں آیت کے آخری الفاظ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پڑے، یعنی کیا تم اب باز بھی آتے ہو، تو بول اٹھے انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم باز آئے۔ یہ روایت مسند احمد، نسائی، ترمذی وغیرہ میں ہے۔ یہ روایت اور اسی کے ساتھ مسند کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اور سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر کی تفسیر میں مفصل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اس کا پورا بیان بھی سورہ مائدہ میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ میسر کہتے ہیں جوئے بازی کو، گناہ ان کا وبال اخروی ہے اور فائدہ صرف دنیاوی ہے، کہ بدن کو کچھ نفع پہنچے یا غذا ہضم ہو یا فضلے برآمد ہوں یا بعض ذہن تیز ہو جائیں یا ایک طرح کا سرور حاصل ہو، جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے کہ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی خرید و فروخت اور کشید میں بھی تجارتی نفع ممکن ہے۔ اسی طرح جوئے بازی میں ممکن ہے جیت ہو جائے، لیکن ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کے نقصانات بکثرت ہیں، کیونکہ اس سے عقل کا مارا جانا، ہوش و حواس کا بیکار ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی دین کا برباد ہونا بھی ہے۔ یہ آیت گو شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی، گو اس میں صاف صاف حرمت بیان نہ ہوئی تھی، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی کہ کھلے لفظوں میں شراب کی حرمت نازل ہو، چنانچہ آخر کار سورہ مائدہ کی آیت میں صاف فرما دیا گیا کہ شراب اور جوا اور پانسے اور تیر سے فال لینا سب حرام اور شیطانی کام ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر نجات کے طالب ہو تو ان سے باز آ جاؤ۔ شیطان کی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کے باعث تمہارے آپس میں عداوت و بغض ڈال دے اور تمہیں ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد سے اور نماز کی ادائیگی سے روک دے۔ کیا اب تم شیطانی کاموں سے رک جانے والے بن جاؤ گے؟ انشاءاللہ اس کا پورا بیان سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مفسرین تابعی فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں پہلے یہی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری اور شراب مکمل طور پر قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی۔ بچے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قل العفو کی ایک قرات قل العفو بھی ہے، اور دونوں قراتیں ٹھیک ہیں، معنی قریب قریب اور ایک ہو سکتے ہیں اور بند بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل اور ثعلبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں، کیا کچھ اللہ کی راہ میں دیں؟ جس کے جواب میں قل العفو کہا گیا، یعنی جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہا کرو۔ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں افضل اور بہتر مال اللہ کی راہ میں دو۔ سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول ایک اور ہے۔ فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات میں لگاؤ۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو خود دیکھ بھال سکتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے نفس سے شروع کر، یعنی اپنے مال کو خرچ کرنا، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر بچے تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بھی بچے تو اور دوسرے حاجت مندوں پر۔ مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق رکھ کر باقی بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے۔ پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمے ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اور اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی آیت گو اس آیت کی تفسیر اور اس کا واضح بیان ہے، ٹھیک قول یہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ احکام واضح کر کے کھول کھول کر ہم نے بیان فرمائے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ وعد وعید بھی صاف طور پر کھول دیے جائیں گے تاکہ تم دنیا فانی کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حسن رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، اللہ کی قسم جو غور و تدبر کرے گا جان لے گا کہ دنیا بلا یعنی آزمائش کا گھر ہے اور اس کا انجام فنا ہے اور آخرت جزا اور بقا کا گھر ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا پر آخرت کو کس قدر فضیلت ہے، پس عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کی بھلائی کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ یتیم کے مال کو دیکھ بھال کرنے کا حکم۔ پھر یتیم کے بارے میں احکام نازل ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پہلے یہ حکم ہوا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور فرمایا گیا تھا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے۔ تو ان کو سن کر ان لوگوں نے جو یتیموں کے والی تھے یعنی ان کے ذمہ دار اور جن کے زیر پرورش یتیم پل رہے تھے، یتیموں کا کھانا، ان کا پانی اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اب اگر اس کا پکا ہوا کھانا بچ رہا تو اسے یا تو وہی دوسرے وقت کھائے یا خراب ہو جائے۔ تو یوں ایک طرف تو ان یتیموں کا نقصان ہونے لگا، دوسری جانب والیان یتیم بھی تنگ آ گئے کہ کب تک ایک ہی گھر میں اس طرح رکھ رکھاؤ کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے عرض کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اصلاح لہم خیر، اور نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینے کی رخصت دی گئی۔ ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور سلف کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کا شان نزول یہی بیان فرمایا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یتیم کے ذرا ذرا سے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل کام ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ اصلاح لہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فرما کر کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہیں۔ ہاں نیت نیک ہونی چاہیے، قصد و ارادہ اگر یتیم کو نقصان رسانی کا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں، اور اگر مقصود یتیم کی بھلائی اور اس کے مال کی نگہبانی ہے تو اسے بھی وہ علام الغیوب اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتے۔ جو تنگی اور مشکل تم پر یتیم کا کھانا پینا بالکل جدا رکھنے میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور تم پر تخفیف کر دی، اور ایک ہنڈیا رکھنا اور ملا جلا کام کرنا تمہارے لیے مباح قرار دے دیا۔ بلکہ یتیم کا سرپرست اگر فقیر مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق اپنے خرچ میں لا سکتا ہے، اور اگر کسی مالدار نے بوقت ضرورت اس کی کوئی چیز اپنے مصرف میں استعمال کی تو بعد میں ادا کر دے۔ یہ مسائل انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی تفسیر میں اس کے اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ مشرکہ عورتوں سے تاوقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم اے مسلمانوں نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو وہ آزاد عورت مشرکہ ہی تمہیں اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک شخص سے بہتر ہے،
گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرک مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو۔ بت پرست مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ گو آیت کا عموم تو ہر ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت پر ہی دلالت کرتا ہے، لیکن دوسری جگہ فرمان ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یعنی تم سے پہلے جو کتاب اللہ دیے گئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، ان کی پاک دامن عورتوں سے بھی اے مسلمان مردو جو زناکاری سے بچنے والی ہوں، ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی قول یہی ہے کہ ان مشرکہ عورتوں میں سے اہل کتاب کی عورتیں مخصوص ہیں۔ مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، مکحول، حسن، ضحاک، قتادہ، زید بن اسلم اور ربیع بن انس رحمہم اللہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت صرف بت پرست مشرکہ عورتوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس طرح کہہ لو، اس طرح مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، واللہ اعلم۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز کیا، سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے، اور خصوصاً ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو، نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی کافروں کے اعمال برباد ہیں۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے یہودیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، جس پر عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ انہیں کوڑے لگائیں۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ ناراض نہ ہوں، ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر طلاق دینی حلال ہے تو پھر نکاح بھی حلال ہونا چاہیے، میں انہیں تم سے چھین لوں گا اور اس ذلت کے ساتھ انہیں الگ کر دوں گا۔ لیکن یہ حدیث نہایت ہی غریب ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ سے بالکل ہی غریب۔ امام ابن جریر نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے حلال ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ یہ صرف سیاسی مصلحت کی بنا پر تھا، تاکہ مسلمان عورتوں سے لوگ بے رغبتی نہ کریں، یا کوئی اور حکمت عملی اس فرمان میں تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمان ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ کیا آپ اسے حرام کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حرام تو نہیں کہتا، مگر مجھے خوف ہے کہ کہیں تم مؤمنہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اس روایت کی اسناد بھی صحیح ہے۔ ابن جریر میں تو ایک مرفوع حدیث بھی باسناد مروی ہے کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیں، لیکن اہل کتاب مرد مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، مگر امت کا اجماع اسی پر ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کے نکاح کو ناپسند کیا اور اس آیت کی تلاوت فرما دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں کہ میں کسی شرک کو اس شرک سے بڑھ کر نہیں پاتا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ عیسیٰ اس کے اللہ ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مراد اس سے عرب کی وہ مشرکہ عورتیں ہیں جو بت پرست تھیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے۔ یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے۔ ان کی ایک سیاہ رنگ لونڈی تھی، ایک مرتبہ غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا، پھر گھبرائے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے، یعنی اس لونڈی کا؟ کہا اللہ کے رسول وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ رسول نے فرمایا اے ابو عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ یہی کیا، جس پر بعض مسلمانوں نے انہیں تانا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں ان کا نکاح کرا دیں اور انہیں اپنی لڑکیاں بھی دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورت سے تو مسلمان لونڈی ہزارہا درجہ بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک آزاد مرد سے مسلم غلام بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ نکاح کے لیے مال و دولت کی بجائے دینداری دیکھو۔
بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرے حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین، تم دینداری کو ترجیح دو۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ دنیا کل کی کل ایک متاع یعنی پونجی ہے، توشہ ہے، اور متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو، جیسے اور جگہ ہے لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ۔ نہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال، نہ مسلمان مرد کا کافر عورتوں کے لیے حلال۔ پھر فرمان ہے کہ مؤمن مرد گو حبشی غلام ہو مگر پھر بھی وہ رئیس اور سردار آزاد کافر سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کا میل جول، ان کی صحبت محبت، دنیا حفاظت دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے، جس کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی، اللہ کے حکموں کی تعمیل جنت کی رہبری کرتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے واعظ و نصیحت اور پند و عبرت کے لیے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرما دیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ سے اے نبی حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ ایمان والوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حیض اور جماع سے متعلق مسائل کی تفسیر۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ نے اس بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا، جس کے جواب میں یہ آیت اتری، اور رسول اللہ نے فرمایا سوائے جماع کے اور سب کچھ حیض والی عورت کے ساتھ حلال ہے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے کہ انہیں تو ہمارے مخالفت سے ہی غرض ہے۔ اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما نے یہودیوں کا یہ کلام نقل کر کے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہمیں جماع کی بھی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ اور صحابہ نے خیال کیا کہ آپ ان پر ناراض ہو گئے۔ جب یہ بزرگ جانے لگے تو رسول اللہ کے پاس کوئی بزرگ تحفتاً دودھ لے کر آئے۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور وہ دودھ انہیں پلایا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ غصہ جاتا رہا۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ پس اس فرمان کا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یہ مطلب ہوا کہ جماع نہ کرو، اس لیے کہ اور سب حلال ہے۔ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ سوائے جماع کے مباشرت جائز ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ رسول اللہ بھی ایسی حالت میں ازواج مطہرات سے ملتے جلتے، لیکن وہ تہبند باندھے ہوئے ہوتی تھیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں یہ بات ہے۔ مسروق رحمہ اللہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ السلام علی النبی وعلی اہلہ، نبی پر اور آپ کے گھر والوں پر سلامتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دے کر مرحباً مرحباً کہا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے کہا ام المؤمنین، میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں لیکن شرم معلوم ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن، میں تیری ماں ہوں، تو قائم مقام میرے بیٹے کے ہے، جو پوچھنا ہو پوچھ۔ کہا فرمائیے آدمی کو اپنی حائضہ بیوی سے کیا حلال ہے؟ فرمایا سوائے شرمگاہ کے اور سب جائز ہے، یعنی جماع کو چھوڑ کر سب کچھ کر سکتا ہے۔
اور سندوں سے بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، حسن اور اکرمہ رحمہم اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا، بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ امور بالاتفاق جائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سر دھویا کرتی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسلم میں ہے کہ میں ہڈی چوستی تھی اور آپ بھی اسی ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے تھے۔ میں پانی پیتی تھی، پھر پیالہ آپ کو دیتی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اس پیالے سے وہی پانی پیتے، اور میں اس وقت حائضہ ہوتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ میرے حیض کے شروع دنوں میں رسول اللہ میرے ساتھ ایک ہی لحاف یعنی چادر میں سوتے تھے۔ اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو آپ اتنی ہی جگہ کو دھو ڈالتے، اگر جسم مبارک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو ڈالتے، اور پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ تہبند ہوتے ہوئے فائدہ اٹھائے۔ میمونہ بنت الحارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی اہلیہ سے اس کے حیض کی حالت میں اس سے ملنا چاہتے تھے تو انہیں حکم دے دیتے تھے کہ تہبند باندھ لیں۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا تہبند کے اوپر کا کل، یعنی جماع کے علاوہ ہر کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن المسیب اور شریح رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام شافعی کے اس بارے میں دو قول ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے۔ اکثر عراقیوں وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہ جماع حرام ہے، اس لیے اس کے آس پاس سے بھی بچنا ہی چاہیے تاکہ حرمت میں واقع ہونے کا خطرہ نہ رہے، یعنی کہیں غلطی سے جماع نہ کر بیٹھے۔ حالت حیض میں جماع کی حرمت اور اس کام کے کرنے والے کا گنہگار ہونا تو یقینی امر ہے، جسے توبہ اور استغفار کرنا لازمی ہے، لیکن اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ کفارہ بھی ہے، چنانچہ مسند احمد اور سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی حائضہ بیوی سے جماع کرے 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ دے۔ ترمذی میں ہے کہ خون اگر سرخ ہو تو 1 دینار اور زرد رنگ ہو تو آدھا دینار۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کفارہ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ عز و جل سے استغفار کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی آخری اور زیادہ صحیح یہی مذہب ہے، اور جمہور علماء بھی اس کے قائل ہیں۔ جو حدیثیں اوپر بیان ہوئی ہیں ان کے نسبت یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ موقوف ہیں۔ گویا حدیث روایتاً مرفوع اور موقوف دونوں طرح مروی ہے، لیکن اکثر ائمہ حدیث کی تحقیق ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے۔ یہ فرمان کہ جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یہ تفسیر اس فرمان کے عورتوں سے ان کی حیض کی حالت میں جدا رہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حیض ختم ہو جائے پھر نزدیکی حلال ہے۔ امام ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طہر یعنی پاکی دلالت کرتی ہے کہ اب اس سے نزدیکی جائز ہے۔ میمونہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین کا یہ فرمان ہے کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے ہو جاتی تو تہبند باندھ لیتی اور نبی کے ساتھ آپ کی چادر میں سوتی۔ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جس نزدیکی سے منع کیا گیا ہے وہ جماع کرنا ہے، ویسے سونا بیٹھنا وغیرہ سب جائز ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان کہ ان کے پاک ہو جانے کے بعد ان کے پاس آؤ، اس میں ارشاد ہے کہ ان کے غسل کر لینے کے بعد ان سے جماع کرو۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حیض کی پاکیزگی کے بعد جماع کرنا واجب ہے۔ ان کی دلیل لفظ فأتوہن ہے جس میں حکم ہے، لیکن یہ دلیل کوئی پختہ نہیں۔ یہ امر تو صرف حرمت کو ہٹا دینے کا اعلان ہے، اور اس کے سوا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ علماء اصول میں سے بعض تو کہتے ہیں کہ امر یعنی حکم مطلقاً وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے امام ابن حزم کا جواب بہت گراں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ امر صرف اباحت کے لیے ہے، اور چونکہ اس سے پہلے ممانعت وارد ہو چکی ہے، یہ قرینہ ہے جو امر کو وجوب سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ غور طلب بات ہے، دلیل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر یعنی پہلے منع ہو
پھر حکم ہو تو پہلے حکم اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے، یعنی جو بات منع سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی اب ہو جائے گی، یعنی اگر منع سے پہلے وہ کام واجب تھا تو اب بھی واجب ہی رہے گا، جیسے قرآن کریم میں ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں سے جہاد کرو، اور اگر وہ کام ممانعت سے پہلے مباح تھا تو اب بھی مباح رہے گا، جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو شکار کھیلو، اور جگہ اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ ان علماء کرام کا یہ فیصلہ ان مختلف اقوال کو جمع بھی کر دیتا ہے جو امر کے وجوب وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ بعض ائمہ متاخرین نے بھی اسے پسند فرمایا ہے اور یہی صحیح بھی ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ جب حیض کا خون آنا رک جائے، مدت حیض گزر جائے، پھر بھی اس کے خاوند کو اپنی بیوی سے جماع کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔ ہاں اگر معذور ہو اور غسل کے عوض تیمم کرنا اسے جائز ہو تو تیمم کر لے، اس کے بعد اس کے پاس اس کا خاوند آ سکتا ہے۔ البتہ ابو حنیفہ ان تمام علماء کے مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حیض زیادہ سے زیادہ دنوں تک کی آخری میعاد یعنی 10 دن تک رہ کر بند ہو گیا ہو تو اس کے خاوند کو اس سے صحبت کرنا حلال ہے، گو اس نے غسل نہ کیا ہو، واللہ اعلم۔ لیکن دلائل کی روشنی میں جمہور کے مذہب کے یہ قول خلاف ہونے کی وجہ سے مردود اور ناقابل عمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو لفظ ہے یطہرنا کا، اس سے مراد حیض کا خون بند ہونا ہے، اور تطہرنا سے مراد غسل کرنا ہے۔ مجاہد، عکرمہ، حسن، مقاتل ابن حیان، لیث ابن سعد رحمہم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اس جگہ سے آؤ جہاں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، مراد اس سے آگے کی جگہ ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ جہاں سے بچہ تولد ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ بہت سے مفسرین نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ مراد اس سے بچوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اور جگہ یعنی پاخانے کی جگہ جانا حرام ہے، ایسا کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صحابہ اور تابعین سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے حالت حیض میں تم روکے گئے تھے اب وہ جگہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاخانے کی جگہ میں وطی کرنا حرام ہے، اس کا مفصل بیان بھی آتا ہے انشاءاللہ۔ یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں آؤ جبکہ حیض سے وہ نکل آئیں، اسی لیے اس کے بعد کے جملے میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو، اس حالت میں جماع سے باز رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور گندگیوں اور ناپاکیوں سے بچنے والوں، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے نہ ملنے والوں، اسی طرح دوسری جگہ سے محفوظ رہنے والوں کو بھی پروردگار اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی اولاد ہونے کی جگہ، تم اپنی کھیتی میں جیسے بھی چاہو آؤ، یعنی جمع کرنے کے لیے جگہ وہی ایک ہو، طریقہ خواہ کوئی ہو، سامنے کر کے یا اس کے خلاف۔ صحیح بخاری میں ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب عورت سے مجامعت سامنے رخ کر کے نہ کی جائے اور حمل ٹھہر جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تردید میں یہ جملہ نازل ہوا کہ مردوں کو اختیار ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہودیوں نے یہی بات مسلمانوں سے بھی کہی تھی۔ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، خواہ سامنے سے عورت کے پاس جماع کے واسطے آئے، خواہ پیچھے کی طرف سے، لیکن جگہ ایک ہی رہے، یعنی بچے کی پیدائش کی جگہ۔ یہ روایت ابن ابی حاتم میں ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے آئیں اور کیا چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری کھیتی ہے، جس طرح چاہ آ، ہاں اس کے منہ پر نہ مار، زیادہ برا نہ کہہ، اس سے روٹ کر الگ نہ ہو جا، ایک ہی گھر میں رہ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حمیر کے قبیلے کے ایک آدمی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ مجھے اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے تو اس کے بارے میں احکام مجھے بتائیے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ مسند احمد میں ہے کہ چند انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا۔ طحاوی کی کتاب مشکل الحدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے اسے الٹا لٹا کر مباشرت کی تھی، لوگوں نے اسے برا بھلا کہا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر میں ہے کہ عبداللہ بن ثابت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا، بھتیجے تم نہ شرماؤ
اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ کہا فرمائیے عورتوں کے پیچھے کی طرف سے جمع کرنا جائز ہے؟ فرمایا سنو، مجھ سے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ انصار صحابہ عورتوں کو الٹا لٹایا کرتے تھے اور یہود کہتے تھے کہ اس طرح سے بچہ بھینگا ہوتا ہے۔ جب مہاجر مدینہ تشریف لائے اور یہاں کی عورتوں سے ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے بھی یہی کرنا چاہا، تو ایک عورت نے اپنے خاوند کی یہ بات نہ مانی اور کہا جب تک میں رسول اللہ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کر لوں تمہاری بات نہ مانوں گی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بٹھایا اور کہا ابھی رسول اللہ آ جائیں گے۔ جب رسول اللہ آئے تو انصاریہ عورت تو شرمندگی کی وجہ سے نہ پوچھ سکی اور واپس چلی گئی، لیکن ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا انصاریہ عورت کو بلا لو۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا جگہ ایک ہی ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کی جگہ پر مرد کو جمع کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا سامنے سے آیا پیچھے سے تجھے اختیار ہے، لیکن حیض کی حالت میں نہ آ اور پاخانے کی جگہ نہ آ۔ انصاری والا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اللہ بخشے انہیں کچھ وہم سا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ انصاریوں کی جماعت پہلے بت پرست تھی اور یہودی اہل کتاب تھے۔ بت پرست لوگ ان کی فضیلت اور علمیت کے قائل تھے اور اکثر افعال میں ان کی بات مانا کرتے تھے۔ یہودی ایک ہی طریقے پر اپنی بیویوں سے ملتے تھے، یعنی جمع کرتے۔ یہی عادت ان انصار کی بھی تھی۔ اس کے برخلاف مکے والے کسی خاص طریقے کے پابند نہ تھے، وہ جس طرح جی چاہتا ملتے، یعنی جمع کرتے۔ اسلام کے بعد مکے والے مہاجرین ہجرت کر کے مدینے میں انصار کے ہاں آ کر جب آباد ہوئے تو ایک مکی مہاجر مرد نے ایک مدنی انصاریہ عورت سے نکاح کیا اور عورت کے ساتھ جمع کرنے میں اپنے من بھاتے طریقے برتنے چاہے۔ عورت نے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ اسی ایک مقررہ طریقے کے علاوہ میں اجازت نہیں دیتی۔ بات بڑھتے بڑھتے رسول اللہ تک پہنچی اور یہ فرمان نازل ہوا بس سامنے سے پیچھے کی طرف سے جس طرح چاہے اختیار ہے، ہاں جگہ ایک ہی ہو، یعنی بچے کی پیدائش کی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن کریم سیکھا، اول سے آخر تک انہیں سنایا، ایک ایک آیت کی تفسیر اور مطلب پوچھا۔ اس آیت پر پہنچ کر جب میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے یہی بیان کیا جو ابھی گزرا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہم یہ تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے کسی سے بولتے چالتے نہ تھے، لیکن ایک دن تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت تک پہنچے تو اپنے شاگرد نافع رحمہ اللہ سے فرمایا جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ عورتوں کی دوسری جگہ کی وطی کے بارے میں اتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ایک شخص نے اپنی بیوی سے پیچھے سے کیا تھا، یعنی ہم بستری، جس پر اس آیت میں رخصت نازل ہوئی، لیکن خیال رہے کہ جمع صرف بچے والی جگہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک تو اس میں محدثین نے کچھ علت بیان کی، دوسرا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف سے آگے کی جگہ میں کیا، اور جو احادیث گزری ہیں وہ احادیث بھی سندن صحیح نہیں، بلکہ انہی نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وطی یعنی ہم بستری دبر کو جائز کیا ہے، یعنی پاخانے کی جگہ جمع کرنے کو جائز سمجھتے تھے؟ تو فرمایا لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر وہی انصاریہ عورت اور مہاجر مرد والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تو اس آیت کا یہی مطلب ارشاد فرماتے تھے۔ اس روایت کی اسناد بھی بالکل صحیح ہے اور اس کے خلاف کی سند صحیح نہیں، معنی مطلب بھی اور ہو سکتا ہے، اور خود ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ وہ روایتیں عنقریب بیان ہوں گی انشاءاللہ، جن میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نہ یہ مباح ہے نہ حلال بلکہ حرام ہے۔ گویا قول یعنی جواز کا بعض فقہائے مدینہ وغیرہ کی طرف بھی منسوب ہے، اور بعض لوگوں نے تو اسے امام مالک کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہرگز یہ نہیں۔ صحیح روایات بکثرت اس فعل کی حرمت پر وارد ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کو اس حرکت سے منع فرمایا، یعنی پاخانے والی جگہ جمع کرنے سے۔
سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو شخص کسی عورت یا مرد کے ساتھ یہ کام کرے یعنی پاخانے والی جگہ پر ہم بستری کرے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ مسند عبد ابن حمید میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو کفر کرنے کی بابت سوال کرتا ہے؟ اور مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے انا شئتم کا یہ مطلب سمجھا اور میں نے اس پر عمل کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے، اسے برا بھلا کہا اور فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ خواہ کھڑے ہو کر، خواہ بیٹھ کر، خواہ چت، خواہ پٹ، لیکن جگہ وہی ایک ہو۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے پاخانے کی جگہ میں وطی کرے یعنی ہم بستری، وہ چھوٹا لوطی ہے، یعنی وہ وہی عمل کرنے والا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، یعنی مرد حضرات کے ساتھ وطی کرتے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب بھی آیا، جس کا بیان اپنی جگہ پر آئے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا کام ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فرمان منقول ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے دوسرے راستے میں وطی کرے یعنی پاخانے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ مسند احمد اور سنن میں مروی ہے کہ جو شخص حائضہ عورت سے جماع کرے یا غیر جگہ یعنی دبر پاخانے کی جگہ میں کرے یا کاہن کے پاس جائے اور اسے سچا سمجھے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف بتلاتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی دبر کی وطی یعنی پاخانے کی جگہ ہم بستری کرنے کو حرام بتاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا اپنی بیوی سے یہ کام کرنا یعنی پاخانے کی جگہ ہم بستری کرنا کفر ہے۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس معنی کی مروی ہے، لیکن زیادہ صحیح اس کا موقوف ہونا ہی ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ جگہ حرام ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا بڑا کمینہ ہے وہ شخص، دیکھو قرآن میں ہے کہ لوطیوں سے کہا گیا تم وہ بدکاری کرتے ہو جس کی طرف کسی نے تم سے پہلے توجہ تک نہیں کی۔ پس صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام سے بہت سی اور سندوں سے اس فعل کی حرمت یعنی حرام ہونے پر روایتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسے حرام ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ دارمی میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کیا مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کی اسناد صحیح ہے اور حکم بھی حرمت کا صاف ہے۔ پس غیر صحیح اور مختلف معنی والی روایتوں میں پڑھا کر اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف ایک ایسا گندا مسئلہ منسوب کرنا ٹھیک نہیں۔ گو روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں۔ رہے امام مالک رحمہ اللہ تو ان کی طرف بھی اس مسئلے کی نسبت صحیح نہیں، بلکہ معمر ابن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ امام مالک اسے حرام جانتے تھے۔ اسرائیل ابن روح نے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم بے سمجھ ہو، بیج کو کھیت ہی میں بویا جاتا ہے، خبردار شرمگاہ کے سوا اور جگہ سے بچو۔ سائل نے کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس فعل کو جائز کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جھوٹے ہیں، مجھ پر تہمت باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ شافعی اور احمد رحمہم اللہ اور ان کے شاگرد اور ساتھی سعید ابن مسیب، ابو سلمہ، اکرمہ، طاؤوس، عطا، سعید ابن جبیر، عروہ بن زبیر، مجاہد، حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ سلف صالحین کی ایک جماعت سب کے سب اسے حرام کہتے ہیں اور اس بارے میں سخت تشدد کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اسے کفر کہتے ہیں۔ جمہور علماء کرام کا بھی اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ گو بعض لوگوں نے فقہائے مدینہ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی اس کی حلت نقل کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی دیندار شخص کو میں نے اس کی حرمت میں شک کرنے والا نہیں پایا۔ پھر نساؤکم حرث لکم پڑھ کر فرمایا خود یہ لفظ حرث ہی اس کی حرمت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ دوسری جگہ کھیتی کی نہیں، کھیتی میں جانے کے طریقے کا اختیار ہے، نہ کہ جگہ بدلنے کا۔ گو امام مالک سے اس کے مباح ہونے کی بھی روایتیں منقول ہیں، لیکن ان کی اسنادوں میں سخت ضعف ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک اسی طرح امام شافعی سے بھی ایک روایت لوگوں نے گھڑ لی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی 6 کتابوں میں کھلے لفظوں میں سے حرام لکھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی ممنوعات سے بچو، نیکیاں کرو تاکہ ثواب آگے جائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ملنا ہے،
وہ حساب کتاب لیں گے، ایماندار ہر حال میں خوشیاں منائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ بھی مطلب ہے کہ جب جماع کا ارادہ کرے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہم آپ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہمیں اور ہماری ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے بچا لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس جماع سے نطفہ قرار پکڑ گیا تو اس بچے کو شیطان ہرگز کوئی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑیں گے جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قسم اور متعلقہ مسائل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور صلہ رحمی کے چھوڑنے کے لیے اللہ کی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ، جیسے اور جگہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ الآیات، یعنی وہ لوگ جو اے مسلمانوں تم میں کشادہ حال اور فارغ البال ہیں، وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسمیں نہ کھا بیٹھیں۔ انہیں چاہیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیا تمہاری اپنی خواہش نہیں کہ اللہ تمہیں بخشے؟ ایسی قسم اگر کوئی کھا بیٹھے تو اسے چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسی قسم کھا لے اور کفارہ ادا نہ کرے اور اس پر اڑا رہے، وہ بڑا گنہگار ہے۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی سندوں سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ مسروق رحمہ اللہ وغیرہ اور بہت سے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔ ان جمہور کے اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم انشاءاللہ میں اگر کوئی قسم کھا بیٹھوں گا اور اس کے توڑنے میں مجھے بھلائی نظر آئے گی تو میں قطعاً اسے توڑ دوں گا اور اس قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، سرداری، امارت اور امامت کی طلب نہ کر، اگر بغیر مانگے تو دیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی، اور اگر تو نے آپ مانگ لی تو تجھے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کے خلاف میں بھلائی دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس نیک کام کو کر لے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کوئی قسم کھا لے پھر اس کے سوا خوبی نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اس خوبی والے کام کو کر لے اور اپنی اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اس کا چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ ابو داؤد میں ہے، نذر اور قسم اس چیز میں نہیں جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی ہے، اور نہ رشتوں ناتوں کو توڑتی ہیں۔ جو شخص کوئی قسم کھا لے اور نیکی اس کے کرنے میں نہ ہو تو وہ قسم کو چھوڑ دے اور نیکی کا کام کر لے۔ اس قسم کو چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث میں لفظ ہیں کہ اپنی ایسی قسم کا کفارہ دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز سعید بن المسیب، مسروق اور شعبی رحمہم اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کے ذمہ کفارہ نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو قسمیں تمہارے منہ سے بغیر قصد اور ارادے کے عادتاً نکل جائیں ان پر پکڑ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص لات اور عزا نامی بتوں کی قسم کھا بیٹھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ ارشاد رسول اللہ کا ان لوگوں کو ہوا تھا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اور جاہلیت کے زمانے کی یہ قسمیں ان کی زبانوں پر چڑھی ہوئی تھیں، تو ان سے فرمایا کہ اگر عادتاً کبھی ایسے شرکیہ الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا کرو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہاں جو قسمیں پختگی کے ساتھ دل کے ارادے کے ساتھ
قصدن کھائی جائیں ان پر پکڑ ہے۔ دوسری آیت کے لفظ بما عقدتم الایمان ہیں۔ ابو داؤد میں بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرفوع حدیث مروی ہے جو اور روایتوں میں موقوف وارد ہوئی ہے کہ یہ لغو قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم اور نہیں اللہ کی قسم، غرض بطور تکیہ کلام کے لفظ نکل جاتے ہیں، دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، ان پر کفارہ نہیں۔ ہاں جو ارادے کے ساتھ قسم ہو پھر اس کا خلاف کرے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ اور تابعین نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی تحقیق پر بھروسہ کر کے کسی معاملے کی نسبت قسم کھا بیٹھے اور حقیقت میں وہ معاملہ یوں نہ ہو تو یہ قسمیں لغو ہیں۔ یہ معنی بھی دیگر بہت سے حضرات سے مروی ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے یہ وہ قسمیں ہیں جو انسان کھا لیتا ہے پھر خیال نہیں رہتا، یا کوئی شخص اپنے لیے کسی کام کے نہ کرنے پر کوئی بد دعا کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ بھی لغو میں داخل ہے۔ یا غصے میں غضب کی حالت میں بے ساختہ زبان سے قسم نکل جائے، یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر لے، تو اسے چاہیے کہ ان قسموں کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کے احکام کے خلاف نہ کرے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انصار کے دو شخص جو آپس میں بھائی بھائی تھے، ان کے درمیان کچھ میراث کا مال تھا، تو ایک نے دوسرے سے کہا اب اس مال کی تقسیم کر دو۔ دوسرے نے کہا اگر اب تو نے تقسیم کرنے کی کہی تو میرا تمام مال کعبے کا خزانہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ کعبہ ایسے مال سے غنی یعنی بے نیاز ہے، اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے بول چال شروع کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رشتے ناتوں کے کاٹنے میں ہے، اور جس چیز کی ملکیت نہ ہو اس میں نہ قسم ہے نہ نظر کا ماننا۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل جو کریں اس پر گرفت ہے، یعنی اپنے جھوٹ کا علم ہو اور پھر قسم کھائے، جیسے اور جگہ ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، یعنی جو تم مضبوط اور تاکید والی قسم کھا لو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والے ہیں اور ان پر حلم و کرم کرنے والے ہیں۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے مہربان ہیں، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایلا کی مدت اور اس کی تفصیل۔ ایلا کہتے ہیں قسم کو۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت یعنی ہم بستری نہ کرنے کی ایک مدت تک کے لیے قسم کھا لے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مدت 4 مہینے سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگر کم ہو تو وہ مدت پوری کرے اور اس درمیان میں عورت بھی صبر کرے، اس سے مطالبہ اور سوال نہیں کر سکتی۔ پھر شوہر بیوی آپس میں ملے جلیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کے لیے قسم کھا لی تھی اور 29 دن پورے الگ رہے، اور فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے زائد کی مدت کے لیے قسم کھائی ہو تو 4 ماہ کے بعد عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ تقاضا اور مطالبہ کرے کہ یا تو خاوند میل ملاپ کر لے یا طلاق دے دے، اور حاکم اس خاوند کو ان 2 باتوں میں سے ایک کے کرنے پر مجبور کرے گا تاکہ عورت کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچے۔ یہی بیان یہاں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کریں یعنی ان سے مجامعت نہ کرنے کی قسم کھائیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایلا خاص ہے بیویوں کے لیے، لونڈیوں کے لیے نہیں۔ یہی مذہب جمہور علماء کرام کا ہے۔ یہ لوگ 4 مہینے تک تو آزاد ہیں، اس کے بعد انہیں مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ اپنی بیویوں سے میل ملاپ کر لیں یا طلاق دے دیں، یہ نہیں کہ اب بھی وہ اسی طرح چھوڑے رہیں۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں، یہ کنایا ہے جمع کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ بھی بخش دیں گے، اور جو تقصیر عورت کے حق میں ان سے ہوئی ہے اسے اپنی مہربانی سے معاف فرما دیں گے۔ اس میں دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ اس صورت میں خاوند کے ذمے کوئی کفارہ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے
جو اس سے پہلی آیت کی تفسیر میں گزر چکی کہ قسم کھانے والا اگر اپنی قسم کے توڑ ڈالنے میں نیکی دیکھتا ہو تو توڑ ڈالے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور علماء کرام کی ایک دوسری جماعت کا یہ مذہب ہے کہ اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کی حدیثیں بھی گزشتہ آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہیں، اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے، واللہ عالم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 4 ماہ گزر جانے کے بعد وہ طلاق دینے کا قصد کریں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جمہور متأخرین کا یہی مذہب ہے، گو ایک دوسری جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر جمع کیے بغیر 4 مہینے گزر گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور بعض تابعین سے بھی یہی مروی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ راجح قول اور قرآن کریم کے الفاظ اور صحیح حدیث سے ثابت شدہ قول یہی ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی۔ پھر بعض تو کہتے ہیں یہ طلاق رجعی ہوگی، بعض کہتے ہیں بائن ہوگی۔ جو لوگ طلاق واقع ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسے عدت بھی گزارنا پڑے گی۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو الشعثاء جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر ان مہینوں میں اس عورت کو 3 حیض آ گئے ہیں تو اس پر عدت بھی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول یہی ہے، لیکن جمہور متأخرین علماء کا فرمان یہی ہے کہ اس مدت کے گزرتے ہی طلاق واقع نہ ہوگی، بلکہ اب ایلا کرنے والے کو تنگ کیا جائے گا، یا تو وہ اپنی قسم سے توڑے یا پھر طلاق دے دے۔ موطا امام مالک میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی سند سے سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے 10 سے زیادہ صحابہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ 4 ماہ کے بعد ایلا کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا، پس کم سے کم یہ 13 صحابی ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ اور عمر ابن عمر نیز عائشہ، عثمان، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم اور 10 سے اوپر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ مروی ہے۔ دارالقطنی میں ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 12 صحابہ سے مسئلہ پوچھا تو سب نے یہی جواب دیا، عمر، عثمان، علی، ابو الدرداء، ام المؤمنین عائشہ، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور تابعین میں سے سعید بن المسیب، عمر بن عبد العزیز، مجاہد، طاؤوس، محمد ابن کعب القرظی، قاسم ابن عبد الرحمن کا بھی یہی قول ہے۔ اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اور ان کے ساتھیوں کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں۔ لیث ابن سعد، اسحاق ابن راہویہ، ابو عبید، قاسم ابن سلام، ابو ثور، داؤد ظاہری رحمہم اللہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اگر 4 ماہ کے بعد وہ رجوع نہ کرے تو اسے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اگر طلاق نہ دے تو حاکم خود اس کی طرف سے طلاق دے دے گا، اور یہ طلاق رجعی ہوگی۔ عدت کے اندر رجعت کا حق خاوند کو حاصل ہے۔ ہاں صرف امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے رجعت جائز نہیں یہاں تک کہ عدت میں جمع کرے، لیکن یہ قول نہایت ہی غریب ہے۔ یہاں جو 4 مہینے کی تاخیر کی اجازت دی ہے اس کی مناسبت میں موطا مالک میں عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کی روایت سے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ عموماً فقہاء کرام ذکر کیا کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ عموماً راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت لگاتے رہتے۔ ایک رات کو نکلے تو آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: افسوس ان کالی کالی اور لمبی راتوں میں میرا خاوند نہیں جس سے میں ہنسوں بولوں، قسم اللہ کی اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت اس پلنگ کے پائے حرکت میں ہوتے۔ آپ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا بتاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی پر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ فرمایا 6 مہینے یا 4 مہینے۔ آپ نے فرمایا اب میں حکم جاری کر دوں گا کہ مسلمان مجاہد سفر میں اس سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ بعض میں کچھ زیادتی بھی ہے اور اس کی بہت سی سندیں ہیں اور یہ واقعہ مشہور ہے، واللہ اعلم۔